کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صرف ایک غلط فیصلہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ ایک عقلمند لڑکا جس نے اپنی سمجھداری سے بادشاہ کا دل جیت لیا، اور ایک بے وقوف شخص جس کی جلد بازی نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک کو شاہی انعام ملا اور دوسرے کو اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس۔ جاننے کے لیے آخر تک یہ سبق آموز کہانی ضرور دیکھیے۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام حمزہ تھا اور دوسرے کا نام نعمان۔ حمزہ بہت عقل مند، صبر والا اور سوچ سمجھ کر کام کرنے والا لڑکا تھا، جبکہ نعمان جلد باز، لاپرواہ اور بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرنے والا تھا۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے، ساتھ اسکول جاتے اور اکثر اپنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے۔ گاؤں کے لوگ حمزہ کی سمجھداری کی تعریف کرتے تھے، جبکہ نعمان کو اکثر اس کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ شہر کے بادشاہ نے ایک بڑا مقابلہ رکھا ہے۔ جو شخص عقل اور سمجھداری سے مشکل مسئلہ حل کرے گا، اسے سونے کے سکے اور شاہی نوکری دی جائے گی۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ حمزہ نے سوچا کہ اسے اپنی قسمت آزمانی چاہیے، جبکہ نعمان نے فوراً کہہ دیا، یہ تو بہت آسان ہے، میں ضرور جیتوں گا۔ اگلی صبح دونوں شہر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ راستہ لمبا تھا اور جنگل سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ حمزہ نے اپنے بیگ میں پانی، کھانا، ایک چھوٹی چاقو، رسی اور کچھ ضروری چیزیں رکھ لے۔ نعمان نے ہنستے ہوئے کہا، اتنا سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو ایسے تیاری کر رہے ہو جیسے جنگ پر جا رہے ہو۔ حمزہ مسکرایا اور بولا، سفر میں احتیاط ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ دونوں سفر پر نکل پڑے۔ کچھ دیر بعد دھوپ بہت تیز ہو گئی۔ نعمان کو پیاس لگی مگر اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کاش میں بھی پانی لے آتا۔ حمزہ نے اسے پانی دیا اور کہا، دور اندیشی انسان کو مشکل وقت میں بچاتی ہے۔ چند گھنٹے بعد وہ جنگل میں داخل ہوئے۔ جنگل گھنا اور خوفناک تھا۔ اچانک انہیں راستے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا نظر آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس نے دونوں سے کہا، بیٹھو، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، کیا تم میرے لیے کچھ کھانا دے سکتے ہو؟ حمزہ فوراً اپنے بیگ سے کھانا نکال کر بوڑھے آدمی کو دینے لگا، مگر نعمان نے اسے روک کر کہا، یہ ہمارا کھانا ہے، اگر ہم نے اسے دے دیا تو خود بھوکے رہ جائیں گے۔ حمزہ نے جواب دیا، ضرورت مند کی مدد کرنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے کھانا کھایا اور خوش ہو کر دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے، یاد رکھو، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ پھر دونوں آگے چل پڑے۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک دریا ملا۔ دریا پر لکڑی کا ایک پرانا پل تھا۔ پل بہت کمزور لگ رہا تھا۔ نعمان جلدی سے پل پر چڑھ گیا۔ حمزہ نے اسے روکا اور کہا، آہستہ جاؤ، پہلے دیکھ لو کہ پل مضبوط ہے یا نہیں۔ مگر نعمان نے بات نہ سنی۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، پل ٹوٹ گیا اور وہ دریا میں گر پڑا۔ نعمان تیرنا نہیں جانتا تھا۔ وہ زور زور سے مدد کے لیے پکارنے لگا۔ حمزہ نے فوراً رسی نکالی اور بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا۔ نعمان شرمندہ ہو کر بولا، اگر تم نہ ہوتے تو آج میں مر جاتا۔ حمزہ نے کہا، جلد بازی اکثر نقصان دیتی ہے۔ شام ہونے لگی تو دونوں نے جنگل میں ایک جگہ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات بہت اندھیری تھی اور جنگل سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ نعمان ڈر گیا اور بولا، مجھے بہت خوف لگ رہا ہے۔ حمزہ نے آگ جلائی اور کہا، آگ جلانے سے جنگلی جانور قریب نہیں آئیں گے۔ رات کے وقت واقعی ایک بھیڑیا ان کے قریب آیا، مگر آگ دیکھ کر واپس چلا گیا۔ نعمان حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تم ہر مشکل کے لیے پہلے سے کیسے تیار رہتے ہو؟ حمزہ نے جواب دیا، عقل مند انسان ہمیشہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگلی صبح دونوں شہر پہنچ گئے۔ بادشاہ کے محل کے باہر بہت بڑا ہجوم تھا۔ مختلف علاقوں سے لوگ مقابلے میں حصہ لینے آئے تھے۔ کچھ دیر بعد سپاہیوں نے سب کو دربار میں بلایا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے اعلان کیا، آج میں تم سب کی عقل کا امتحان لوں گا۔ جو کامیاب ہوگا اسے انعام ملے گا۔ پہلا سوال بادشاہ نے یہ پوچھا، اگر تمہارے پاس ایک مٹکا پانی ہو اور راستے میں 3 پیاسے لوگ مل جائیں تو تم کیا کرو گے؟
کئی لوگوں نے مختلف جواب دیے۔ کسی نے کہا پانی خود پی لیں گے، کسی نے کہا صرف ایک شخص کو دیں گے۔ حمزہ نے جواب دیا، میں پانی سب میں برابر تقسیم کروں گا تاکہ ہر شخص کی جان بچ سکے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ پھر نعمان کی باری آئی، اس نے جلدی سے کہا، میں پانی صرف خود پیوں گا کیونکہ اپنی جان سب سے اہم ہوتی ہے۔ دربار میں بیٹھے لوگ اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے دوسرا سوال پوچھا، اگر تمہیں راستے میں سونے سے بھرا تھیلا مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ نعمان فوراً بولا، میں اسے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ حمزہ نے کہا، میں اس کے اصل مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ امانت میں خیانت غلط ہے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ نے آخری امتحان کے لیے دونوں کو ایک ایک بیج دیا اور کہا، 6 مہینے بعد واپس آنا، جو اس بیج سے بہترین پودا اگائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ دونوں واپس گاؤں آ گئے۔ حمزہ نے محنت سے بیج کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ وہ روزانہ پانی دیتا، مٹی بدلتا اور دھوپ کا خیال رکھتا۔ دوسری طرف نعمان سست تھا۔ اس نے بیج ایک کونے میں پھینک دیا اور دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ کچھ دن بعد حمزہ کے گملے میں خوبصورت پودا نکل آیا جبکہ نعمان کے گملے میں کچھ نہ تھا۔ نعمان پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں خالی گملہ لے گیا تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ اسی لیے اس نے بازار سے ایک خوبصورت پودا خرید لیا اور اپنے گملے میں لگا دیا۔ 6 مہینے بعد دونوں دوبارہ محل پہنچے۔ دربار میں سب لوگ اپنے اپنے پودے لائے ہوئے تھے۔ نعمان کا پودا سب سے خوبصورت لگ رہا تھا جبکہ حمزہ کا پودا عام سا تھا۔ بادشاہ سب کے پودے دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ جب وہ نعمان کے پاس پہنچا تو اچانک رک گیا۔ پھر وہ حمزہ کے پاس آیا اور مسکرا دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، اصل کامیاب شخص حمزہ ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ نعمان گھبرا کر بولا، لیکن میرا پودا تو سب سے خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تم سب کو جو بیج دیے تھے وہ ابلے ہوئے تھے، ان سے کبھی پودا اگ ہی نہیں سکتا تھا۔ حمزہ نے سچائی اور ایمانداری دکھائی جبکہ تم نے دھوکہ دیا۔ یہ سن کر نعمان کا سر شرم سے جھک گیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے حمزہ کو سونے کے سکے دیے اور شاہی مشیر مقرر کر دیا۔ پھر اس نے سب لوگوں سے کہا، عقل صرف ذہانت کا نام نہیں بلکہ سچائی، صبر اور اچھے فیصلوں کا نام ہے۔ نعمان اپنی غلطیوں پر بہت پشیمان ہوا۔ وہ حمزہ کے پاس گیا اور بولا، میں ہمیشہ تمہارا مذاق اڑاتا رہا مگر آج مجھے سمجھ آیا کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ہر کام سوچ سمجھ کر کرے اور ایمانداری نہ چھوڑے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، غلطی سے سبق سیکھ لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس دن کے بعد نعمان نے اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دیں۔ وہ جلد بازی چھوڑ کر سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے لگا۔ وہ دوسروں کی مدد بھی کرنے لگا اور سچ بولنے کی کوشش کرتا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کے لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ اپنی عقل اور انصاف کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو گیا جبکہ نعمان بھی ایک اچھا انسان بن گیا۔ دونوں کی دوستی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند انسان ہمیشہ صبر، سچائی اور سمجھداری سے کام لیتا ہے جبکہ بے وقوف انسان جلد بازی اور لالچ کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ لے تو وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل خلیل جبیر کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔